تو علی کی ہر نماز ایسی ہی تھی جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ اگر حالت نماز میں چیر کھینچ لیا جاؤ خبر نہ ہو. اور قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، یہ قرآن قصے کہانیوں کتاب نہیں ہے. بچپنے میں آپ کو آپ کی نانی اماں دادی اماں کہانی سناتی تھی، کیوں؟ تاکہ آنکھ لگ جائے. لیکن قرآن کہانی سناتا ہے کیوں؟ تاکہ آنکھ کھل جائے اور انسان جاگ جائے. یہ باتیں سنانے کے لیے نہیں ہیں. قرآن نے اگر جناب یوسف سے متعلق واقعے کو احسن القصص قرار دیا تو کیوں احسن القصص قرار دیا؟ اور اس کے اندر جو عبرتیں ہیں اور جو نشانیاں ہیں، یہی جناب یوسف جب عزیز مصر کی زوجہ نے ان کے عشق میں گرفتار ہوئی اور وہ سارے حالات جو آپ کے علم میں، تو اب اس زلیخا کی ملامت شروع ہو گئی اور ہر طرف سے طعن اور مذمت ہو رہی ہے کہ تو عزیز مصر کی زوجہ ہے، خاتون اول ہے، تو تجھے کیا ہوا کہ تو ایک معمولی غلام کے عشق میں گرفتار ہوئی؟ اور یہ طعنے اور یہ ملامت سن کر یہ بہت پریشان رہتے تھے. صفائیاں دیتی تھی لیکن اس کی بات کو اہمیت نہ دی جاتی. اور جب بہت پریشان ہوئی تو بالآخر سوچتے سوچتے اس مسئلے کا حل اس کے ذہن میں آ گیا اور اس نے دعوت نامے بھیجے تمام مصر کے اکابرین کی بیویوں کی طرف، عمراء کی بیویوں کی طرف، کہ جس چیز کو میرے عمل پر اعتراض ہے وہ سب جمع ہو. میں چاہتی ہوں کہ اجتماعی طور پر ایک محفل میں ان کے اعتراض کا جواب دوں، اور اگر میں جواب نہ دے سکی تو جو سزا سب خواتین معین کریں گی مجھے قبول ہے. تو ساری خواتین انتہائی تجسس کے ساتھ جمع ہوئی کہ سب مل کے تماشا بنائیں گے زلیخا کا اور ہمارے سامنے رسوا ہو. تو جیسے ہی وقت موعود پر ساری خواتین جمع ہوئی، اب زلیخا بیٹھی ہے اور سب بےتابی سے منتظر ہے کہ بتائیے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو زلیخا نے کہا کہ میری ایک شرط ہے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں تمہارے سوال اور اعتراض کا جواب دوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کر کچھ کھا لیں، کچھ پی لیں، کچھ مہمان نوازی ہو جائے اور پھر اس کے بعد میں جواب دوں گی اور جو تم کہو گی مجھے قبول ہے. کہ ٹھیک ہے، اگر تم یہ چاہتی ہو تو ہم مان لیتے ہیں. اب دونوں طرف خواتین بیٹھے ہیں اور سب کے سامنے پھل لا کے رکھے گئے اور ہر پلیٹ میں پھل کے ساتھ ایک چھری بھی رکھ دی گئی، تیز دھار چھری. لیکن جناب زلیخا نے ایک عجیب خواہش کی، کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ تم اس وقت اس پھل کو کاٹنا جب میں تمہیں اشارہ کروں اور سب ہم مل کر ایک ساتھ اس پھل کو کاٹے اور پھر کھائیں. تو سب نے کہا ہمیں قبول ہے. اب بےتابی سے لمحات کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ زلیخا کی تربت بنا سکیں اور رسوا کر سکیں. اس لیے ہر ایک نے اپنے ہاتھ میں پھل پکڑ رکھا اور دوسرے ہاتھ میں چھری کہ کہیں دیر نہ ہو جائے. اور زلیخا اشارہ کرے تو فوراً سے ہم وہ پھل کاٹے، ایک ایک کاش لے، ایک ایک پھانک لے اور پھر زلیخا کی بات سنے کہ وہ اپنے عمل کی کیا صفائی پیش کرتی ہے. تو ادھر دونوں طرف صف میں عمراء کی بیویاں بیٹھی ہیں، ہاتھوں میں چھری پکڑ کے اور پھل پکڑ کے، اور سامنے پردے کے پیچھے زلیخا نے جناب یوسف کو ویسے ہی حسین کے وہ بہترین لباس پہنایا اور آمادہ و تیار کیا اور یوسف سے کہا کہ اے یوسف، آپ میرا انتظار کیجیے گا، جب میں آپ کو اشارہ کروں تو تب آپ نے چلتے ہو میری طرف آنا ہے. اور ادھر خواتین سے کہا کہ جب میں تمہیں اشارہ کروں تب پھل کاٹنا ہے. ادھر پہلے یوسف کو اشارہ کیا جو پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے تھے، نگاہ ڈال رہے تھے. جیسے ہی زلیخا نے اشارہ کیا جناب یوسف آگے بڑھے اور جیسے ہی چلتے ہو خواتین کے بیچ میں آئے. تب خواتین کو اشارہ کیا کہ اب پھل کاٹو. تو یہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ جس خاتون کے سامنے سے جناب یوسف گزر رہے تھے، فَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، وہاں جتنی خواتین بیٹھی تھی ان سب نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالا. تو اگر حسن مجازی سامنے آ جائے اور انسان پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے تو ہمیں تعجب نہیں ہوتا.
تو وہ علی جو حالت نماز میں حسن حقیقی کا مشاہدہ کر رہے ہوتے تھے، اگر حالت نماز میں تیر کھینچ دیا جائے اور خبر نہ ہو تو اس میں جائے تعجب کیا ہے؟